وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ نیکی اور بھلائی کا ایک انعام اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اس طرح کی آیتیں بار بار آتی ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالی خوب پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالی الگ الگ اعمال کرنے والوں کے لیے اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ مجھے بھروسہ کرنے والوں سے محبت، مجھے ڈرنے والوں سے محبت، مجھے نیکی کرنے والوں سے محبت، مجھے توبہ کرنے والوں سے محبت، مجھے پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت، یہ سب اللہ کا اعلان ہے الگ الگ نیکی کرنے والوں سے۔ اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے اس کی محبت کا انعام ملے گا۔ کئی دن سے اسی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر کیا انعام ملے گا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ نیکی کرنے والوں کو یہ انعام ملے گا کہ بتائیے کیا بتایا تھا؟ ذرا امتحان بھی دیا کیجیے نا، آج کل ویسے بھی 12ویں جماعت کا امتحان چل رہا ہے۔ بتائیے کل کیا بتایا تھا؟ کیا یہ تو میں نے ایک مضمون کے ایک حصے پہ یہ بیان کیا تھا، وہ 5 چیزیں الگ ہیں۔ جھگڑا کرنے والوں پہ لعنت اتاروں گا، یہ بھی وہ 5 بیٹا الگ تھا۔ جو اصل مضمون کل بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالی بدن میں قوت عطا کرے گا، یہ اصل انعام کل بیان کر رہا تھا۔ اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد بتایا تھا کہ 5 انعامات ہیں نیکی پر۔ ان 5 انعامات میں سے ایک چیز بدن کی قوت ہے۔ وہ پھر سے دہرا دیتا ہوں چونکہ ماشاءاللہ آپ کو 2 تو یاد ہوا، باقی قوم کو تو ایک بھی یاد نہیں ہوا، تو اس لیے وہ 5 باتیں پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ چہرے پر نور آئے گا، دل میں نور آئے گا، بدن میں قوت آئے گی، روزی میں برکت آئے گی، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔
یہ ارشاد میں نے ایک دلیل کے طور پر بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی برکت یہ ہوگی کہ انسان کے بدن میں قوت آئے گی۔ تو کل یہ بات بیان ہوئی تھی، اب کل ہی یاد نہیں ہے تو پرسوں کا پوچھوں گا تو اور گڑبڑ ہوگی۔ پرسوں میں نے بیان کیا تھا کہ جو نیکی کے راستے پر چلے گا اللہ اس کو سکون کی دولت عطا کرے گا۔ اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ جو نیکی کے راستے پر چلے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ جو نیکی کے راستے پر چلے گا اللہ اس کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ اور اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ جو نیکی کے راستے پر چلے گا اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سب نیکی کے فائدے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تقریر بھی خود کیجیے، امتحان بھی خود دیجیے، باقی سب قوم جو ہے خالص سحری افطاری کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ ارے کل جو بات بیان ہوئی ہے کم سے کم اتنا تو یاد رکھنا چاہیے۔ خیر، تو کل یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بدن میں طاقت عطا کرے گا، اور ایک عمل بھی اس کا میں نے بتایا تھا حدیث شریف کے حوالے سے، اس کو بھی معمول بنا لیجیے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھیے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا جب کہ انہوں نے حضور سے خادم مانگا تھا، تو بجائے خادم دینے کے حضور نے یہ تسبیح ان کو سکھائی کہ سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھا کرو۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو اللہ بدن میں قوت عطا کرے گا، خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب اگلی بات بیان کرتا ہوں جو آج بیان کرنی تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو اپنی محبت عطا کرے گا، اپنی محبت نصیب فرمائے گا۔ جو لوگ نیکی کی راہ پر چلیں گے، بھلے کام کریں گے۔ اور سمجھیے کہ اللہ کی محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ غور کیجئے، اگر دنیا میں کوئی منصب والا ہو، کوئی آفیسر ہو، کوئی حاکم ہو، اور اس کو کسی سے تعلق ہو جائے، تو وہ آدمی جس سے تعلق ہو گیا ہے وہ کہتا ہے نا کہ ذرا ٹھیک رہنا، ایس پی صاحب میرے دوست ہیں، مجھ سے تعلق ہے نا، اس سے اوپر فلاں وزیر سے میری دوستی ہے، یہ تعلق ہے، یہ وزیر اعلیٰ میرا دوست ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ وہ ہے کہ جس کو اٹھنے بیٹھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، لیکن یہ بیچارہ اس کی محبت اور اس کے تعلق کو اپنے لیے ایک انعام سمجھ رہا ہے، اور فخر سے کہتا ہے کہ میرا فلاں سے تعلق ہے۔ کسی پولیس والے سے تعلق ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پولیس والا یہ نہیں، یہی حضرت ہے۔ جی ہاں، یہ عجیب بیماری ہو جاتی ہے کہ خود ہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں ہی پولیس آفیسر بن گیا ہوں، حالانکہ پولیس والوں سے دوستی بڑی خطرناک چیز ہے۔ والد صاحب کہتے تھے کہ 2 طبقات ایسے ہیں جن کی دوستی بھی خطرناک ہے اور دشمنی بھی خطرناک ہے، ایک تو پولیس والے اور دوسرے جنات۔ یہ دونوں قومیں ایسی ہیں جن کی دوستی بھی خطرناک ہے اور جن کی دشمنی بھی خطرناک ہے۔ تو اگر کسی سے انسان کا تعلق ہو گیا اور اس شخص سے
کسی حاکم کو، کسی بڑے انسان کو کوئی تعلق ہو گیا تو یہ شخص اس کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے، حالانکہ دنیا کا جو انسان ہے وہ بھی فانی ہے اور اس کا جو منصب ہے وہ بھی مٹ جانے والا ہے۔ بھئی اگر آج کوئی پولیس آفیسر ہے کل نہیں رہے گا، آج کوئی منسٹر ہے کل نہیں رہے گا، آج کوئی وزیر اعلیٰ ہے کل نہیں رہے گا، آج کوئی وزیر اعظم ہے کل نہیں رہے گا، چاہے وہ کاجو بادام کی روٹی ہی کیوں نہ کھائے لیکن مرنا تو بہرحال ہے۔ چاہے انسان کتنے ہی اپنے علاج معالجے صحت کے لیے فکر مند رہے لیکن بہرحال ایک دن اس کو مر جانا ہے۔ تو انسان بھی فانی ہے، اس کا منصب بھی فانی ہے، مٹ جانے والا ہے، لیکن اللہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت پر کبھی کوئی زوال نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت و قوت، قدرت کل جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، آئندہ کل بھی ویسی ہی رہے گی۔ کبھی اللہ کی طاقت و قوت و قدرت پر زوال نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ طاقت والا، عظمت والا، قدرت والا تھا، ہے اور رہے گا، اس پر زوال نہیں ہے۔ اور اللہ کی حکومت اور اس کی ملکیت و ملوکیت کا کوئی آخری سرا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ہو جس درجے کا بھی ہو، اس سے اوپر کوئی ہے۔ آپ کی ایس پی صاحب سے دوستی ہے، اگر آئی جی صاحب آپ سے ناراض ہو گئے تو آپ کا ایس پی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر ان سے آپ کی دوستی ہے آئی جی صاحب سے، لیکن اوپر وزیر اعلیٰ آپ سے بگڑ گیا تو یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ سے دوستی ہو گئی اور اللہ کی محبت مل گئی تو پھر کوئی اس سے اوپر ہے ہی نہیں کہ جس کا کوئی خوف ہوگا، جس کا کوئی ڈر ہوگا یا جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے گا۔ اللہ سے تعلق قائم کر لینے میں عافیت ہی عافیت ہے۔ ہم لوگوں کی مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں سے معاملات بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ ارے رحمت علی تم کدھر چلے بیچی میں؟ اچھا افطار کے انتظام کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک، ابھی سے افطاری کرنے والا ہے رحمت علی لگتا ہے۔ اچھا، جو بات بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسی چیز ہے کہ سارے کام اس سے بن جائیں گے۔ ہم دنیا کے انسانوں سے تعلق ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے میں لگتے نہیں ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ کبھی یہاں کا بھی تعلق ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک نہیں۔ ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں بہت سے لوگ تھے۔ ایک باندھی تھی غلام عورت، اس کے علم کی وجہ سے، اس کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کو اس سے زیادہ تعلق ہو گیا۔ تو دربار میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اس سے حسد کرنے لگے کہ خامخواہ بادشاہ اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے اس کی عقل مندی ظاہر کرے۔ تو اس نے ایک دن اپنے خزانے سے ہیرے جواہرات، سونا چاندی منگوایا اور کہا کہ آج جو انسان جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی۔ اب جب اس نے اعلان کیا تو سب بڑھ بڑھ کے اس ہیرے پر، اس موتی پر، اس سونے پر، اس چاندی پہ، تو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم 8 ہاتھ پیر والے نہ ہوئے اور اچھا ہوتا ہے ایک ہاتھ ادھر، ایک ہاتھ ادھر، ایک ہاتھ ادھر،
دو ہی ہاتھ ہیں تو ذرا مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے جلدی جلدی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھنا شروع کیا، لیکن وہ جو عورت تھی وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہی ہے جو باندھی تھی۔ تو درباریوں نے اشارے میں کہا کہ دیکھو بادشاہ اس کو اتنا عقل مند سمجھتا ہے، کیسی بیوقوف ہے، ابھی تو وصول کرنے کا وقت ہے، بادشاہ ذرا خوشگوار مزاج میں ہے، تو آج تو ہمارے لیے چیزیں لینے کا وقت ہے، اور یہ جو ہے ابھی تک آگے ہی نہیں آئی۔ تو لوگوں نے ہیرے جواہرات، موتی، سونے، چاندی سب پہ ہاتھ رکھا، اور جب سب ہاتھ رکھ چکے تو آخر میں وہ آگے بڑھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا یہی اعلان ہے نا کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی؟ اس بادشاہ نے کہا اعلان یہی ہے۔ تو وہ آگے بڑھی اور اس نے آگے جا کر بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، یعنی تم ہیرے جواہرات، سونا چاندی موتی لو، میں اس شخص کو حاصل کر لوں جس کے قبضے میں سارا خزانہ ہے۔ تم لے جاؤ گے تو خالی ایک ہیرا لے جاؤ گے، 2 ہیرے لے جاؤ گے، کوئی 10 ہاتھ والے تو ہو نہیں کہ 10 لے کے جاؤ گے۔ تو بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی دانشمندی کا ثبوت دیا، یہ واضح کیا کہ جب بادشاہ میرا ہو جائے گا تو اس کے تصرف میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب میری ہو جائیں گی، خزانہ میرا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ ہمارا ہو جائے گا تو ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی محبت ہم کو مل گئی تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے محنت وہاں تعلق درست کرنے میں لگانی چاہیے۔ ہماری زیادہ تر انرجی، صلاحیت، ہمارا ذہن، ہماری تگ و دو، ہماری کوشش، ہماری سعی اس پر خرچ ہو رہی ہے کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائے، لوگوں سے ہمارا تعلق ٹھیک ہو جائے۔ اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اسی پریشانی میں لگے رہتے ہیں۔ ارے دنیا جو سوچے، جو سمجھے، جو کہے، ہمارے بارے میں جو خیال کرے، ہمیں کیا مطلب؟ ہمارا تعلق اگر اللہ سے ٹھیک ہے تو بس سارا معاملہ بہتر ہے۔ جو ہمارے خلاف بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دے گا، نہیں ٹھیک ہوں گے تو ان کے اوپر مرمت ان کی ہوگی ٹھکانے سے، ہو گیا۔ ہم کیوں پریشان رہیں؟ جو ہماری راہ کاٹنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کی راہ کو اس پر الٹ دے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا اعلان ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو انسان میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ بات مکمل ہو گئی۔ جب ہمارا اللہ سے تعلق ہوگا، وہاں سے دوستی ہوگی، وہاں سے ہمارا محبت کا تعلق ہوگا، تو جو ہمارے خلاف جائے گا اللہ تعالیٰ خود اس کا انتظام کر دے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے گا۔ اگر بیچارہ خوشی خوشی صحیح طریقے سے ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر جیسے گیریج میں کار کی مرمت ہوتی ہے تو ان حضرت کی بھی مرمت ہوگی، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی آفت آ جائے گی۔ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی وہ یہ کہ اللہ کی محبت سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی محبت کا یہ انعام اچھے عمل پر ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا کہ مجھے توبہ کرنے والوں سے محبت، مجھے نیکی کرنے والوں سے محبت، مجھے پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت، مجھے تقوی والوں سے محبت،
اب انسان خود دیکھے کہ مجھ میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، میں تقویٰ کے راستے پہ چل رہا ہوں یا نہیں، میں گناہ سے بچ رہا ہوں یا نہیں، میں نیکی کی طرف لپک رہا ہوں یا نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں یا نہیں۔ خود آئینے میں اپنا چہرہ انسان دیکھے، خود اپنے آپ کا مشاہدہ کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ باتیں بنانے سے کوئی انسان اللہ سے قریب نہیں ہوگا، کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ کامیابی باتوں سے نہیں ملے گی، عمل سے ملے گی، محنت سے ملے گی۔ کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ انسان کو کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، کچھ اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا۔ اگر انسان یوں ہی جیتا رہے کہ ہر چیز میں سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو حصہ ملے، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے چلا جا رہا ہے، تو وہ چاہے علم والا ہو، چاہے زبان کی قدرت والا ہو، چاہے منصب والا ہو، چاہے شہرت والا ہو، انجام اس کا یہ ہوگا کہ وہ تباہ ہو جائے گا، انجام اس کا یہ ہوگا کہ اس کی عاقبت بگڑ جائے گی، اس کی آخرت مٹ جائے گی، اس کے ہاتھ سے اس کی آخرت چلی جائے گی۔ تو میرے بھائی، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ اعمال ہیں یا نہیں، جن اعمال پر اللہ نے اپنی محبت کا وعدہ کیا۔ اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کیسے کیسے مرحلے سے گزارتا ہے یا کیا کیا نعمت عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی، آپ جا رہے ہیں، اتنے میں ایک بچہ راستے پر تھا، اس کی ماں نے دیکھا، چھوٹا بچہ تھا، ماں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، بچہ تنہا ہے، بھیڑ زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کچل جائے، کچھ اس کو نقصان پہنچ جائے۔ جو ماں کی ممتا، اس کی محبت ہوتی ہے، وہ بیچاری جلدی سے لپک کر آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور ابنی ابنی کہنے لگی، یعنی میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لال، جیسے مائیں پیار کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے جو یہ منظر دیکھا تو حضور سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ یعنی اتنی محبت ہے تو کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ بھی اس شخص کو جس سے اسے محبت ہو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ یعنی صحابہ کے پوچھنے کا پس منظر یہ تھا کہ اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے، ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو کیا اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ تو حضور نے وہاں سے جواب دیا، فرمایا، لا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، اللہ ان کو جن سے اللہ کو محبت ہے کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی محبت کا انعام یہ ہے کہ جہنم سے بچے گا اور جنت میں جائے گا، یہ ہے مطلب۔ اللہ کی محبت کا انعام یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ لا یلقی اللہ حبیبہ فی النار۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے۔ مطلب کیا کہ جس سے اللہ کو محبت ہوگی اللہ اس کو فقیر بنا دے گا؟ نہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی لذتوں اور دنیا کی چیزوں سے اس کے دل کو سرد کر دے گا،
دنیا کی چیزوں کی طرف سے اس کا دل ہٹائے گا، اپنی طرف اس کو رغبت عطا کرے گا۔ دنیا اس کو ملے، نعمتیں ملیں، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف ہوگی۔ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس سے اللہ کو محبت ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے کوئی انسان بیمار کو پانی سے بچاتا ہے، جس کو پرہیز ہو، جس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ پھر تیسری بات حدیث میں آئی، ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کو جس گھر والے سے محبت ہوتی ہے، یعنی جن گھر والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ادخل علیہم الرفق، اللہ ان کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے۔ جن سے اللہ کو محبت ہوگی ان کے اندر نرمی آ جائے گی، وہ اللہ کی بات سنیں گے، قرآن کی آیتیں سنیں گے، ان کا دل جھک جائے گا، ان کے اندر نرمی آئے گی کہ آنکھیں نم ہو جا رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے آنسو ٹپک پڑ رہے ہیں، کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، بچوں سے برتاؤ کر رہے ہیں، اچھی طرح پیش آ رہے ہیں، پڑوسیوں سے سلوک کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں، نرمی آ جائے گی۔ ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی ڈال دے گا۔ اور اس کے برعکس جن کو اللہ اپنی نگاہ سے گرا دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت دل بنا دے گا، ان کو رحم نہیں آئے گا، ان کے اندر ترس نہیں پیدا ہوگا، ان کی زبان میں کڑواہٹ آ جائے گی، ان کے برتاؤ میں کڑواہٹ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن سے اپنی محبت کا رشتہ کاٹ دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ بدخلق بنا دے گا۔ اسی لیے قرآن میں آیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یہودیوں کے بارے میں کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ ان کی معصیت کا، نافرمانی کا، گناہ کا نتیجہ ہے کہ دل ان کے سخت کر دیے گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ تو یہ جو سختی ہے یہ پیدا ہوگی اس وقت جب اللہ کسی انسان کو اپنی نگاہ سے گرا دے گا، اور جب محبت فرمائے گا اور نرمی پیدا کر دے گا۔ ادخل علیہم الرفق، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نرمی پیدا ہونا اللہ کی محبت کی نشانی ہے، انسان کے اندر اللہ کی طرف رغبت پیدا ہونا اللہ کی محبت کی نشانی ہے، جنت کی طلب اور جہنم سے بچنے کا ارادہ اور جذبہ انسان کے اندر آنا۔ تو میرے بھائی، نیکی کی راہ کا انعام ہے کہ اللہ کی محبت ملے گی، اس لیے نیکی کریں، بھلائی کریں، اچھے کاموں کی طرف بڑھیں، زندگی کو غنیمت جانیں، فرصت عمر کو غنیمت سمجھیں، جتنا وقت باقی ہے اسے اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھیں اور اس کو قیمتی بنائیں طاعت اور عبادت کے ذریعے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تمہاری صحت کو بیماری سے پہلے، تمہاری وسعت رزق کو فقر و فاقے سے پہلے، تمہاری زندگی کو تمہاری موت سے پہلے، تمہاری فراغت اور فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کی راہ پر چلائے، برائی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی جمعہ کے دن جو مبارک گھڑی آتی ہے جس میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس گھڑی کو اسی وقت مقدر فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔
اللہ تعالی ہمیں خیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے، دین پر زندگی اور دین پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا کمال عطا فرمائے، یقین صادق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شرور، آفات، بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔